نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام نور کی برسات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہباز نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک منفرد پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے جس نے اپنی مکمل زندگی دین اسلام کے نفاذ کے لیے اور اسلام کے سر بلندی کے لیے وقف کر رکھی تھی، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، غیرت دین پر بسر ہوا، جس نے ہر طرح کا ظلم و جبر برداشت کیا لیکن اسلام پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، جس نے صلح کلیت اور مصلحت پسندی پر جیل کو ترجیح دی۔ میری مراد قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں۔ ناظرین کرام، قبلہ امیر المجاہدین کا غیرت ایمانی اور جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ واقف ہیں۔ ان کی زندگی کے وہ پہلو جن سے دنیا ناواقف ہے، ان سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے، اور ان کے وہ پہلو جو دنیا سے پوشیدہ ہیں ان کو منظر عام پر لانے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے عالم اسلام کے عظیم سکالر ہمارے مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیں میں آپ کو اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں۔ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ، اگر میں اسے یوں کہوں، عالم اسلام کی عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے عظیم سینئر مدرس اور فضلائے نظامیہ کی وہ عظیم تنظیم جہاں سے قبلہ امیر المجاہدین نے اپنی تنظیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا۔ آپ قبلہ امیر المجاہدین اس تنظیم کے ایک عرصہ تک صدر بھی رہے۔ میری مراد مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی ناظم اعلیٰ، نوجوان عظیم مذہبی سکالر، عظیم قلمدان، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شکور احمد ضیاء سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ امیر المجاہدین کو جو مرتبہ و مقام، جو فضیلت عطا کی، یہ مرتبہ و مقام بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا استاذین الکریم سے کہ آپ قبلہ امیر المجاہدین کی شخصی اوصاف حمیدہ کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ جی استاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ استاذی و استاذ العلماء امیر المجاہدین شیخ الحدیث مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سے اوصاف حمیدہ کے جامع تھے۔ بے شک لوگوں کے سامنے عمومی طور پر ان کی ایمان افروز اور پرجوش تقریروں کا ہی پہلو ہوتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ نشست و برخاست کی سعادت پانے والے، شرف تلمذ حاصل کرنے والے اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کچھ وقت گزارنے والے یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری ایسی خوبیوں سے نوازا تھا جو ایک کامل مومن میں موجود ہونی چاہیے۔ امیر المجاہدین بہت رقیق القلب شخصیت تھے۔ عام طور پر ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے سخت مزاج تھے، ان کا لہجہ بہت سخت ہوتا تھا، لیکن ان کی یہ سختی صرف دین دشمنوں اور ناموس رسالت کے خلاف کوئی بات کرنے والوں کے لیے ہوتی تھی۔ جہاں تک اپنوں کی بات ہے، مسلمانوں کے ساتھ رویہ ہے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں اور اپنے سے فیض پانے والوں کا تعلق ہے،
ان کے بارے اور دینی اقدار کے بارے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے امیر المجاہدین بہت رقیق القلب تھے۔ کلاس کے دوران، سبق کے دوران آپ کو بہت دفعہ روتے ہوئے دیکھا گیا۔ کوئی شخص نعت سناتا تو اس پر رو دیتے، کوئی شخص آخرت کا تذکرہ کرتا، کسی حدیث میں آخرت کا ذکر آتا، کوئی آیت اس حوالے سے آتی تو بھی ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے موتی ٹپکنے لگتے۔ ان کی ایک رقیق القلبی کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ایک دفعہ سنن ابی داود شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث پاک آئی جس میں ذکر تھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قافلہ کی واپسی پر سب سے آخر میں چل رہے تھے۔ محدثین نے لکھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کا پیچھے کوئی سامان رہ جائے، کسی کی سواری سست ہو تو حضور علیہ السلام اس کی رہنمائی فرمائیں، اس کی سواری کو تیز کر دیں، ہر ایک کی حفاظت فرمائیں، پشت پناہی فرما رہے تھے۔ امیر المجاہدین یہ حدیث پاک بیان کر کے فرمانے لگے کہ میں اس حدیث کے مطالعہ کرتے ہوئے رات 2 بجے تک روتا رہا ہوں، اور مجھے اسی بات پر رقت آتی رہی، میرے آنسو نہیں تھمتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مہربان ہیں کہ کمزور سے کمزور تر کا خیال فرماتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے قافلہ میں سب سے آخر پر چل رہے۔ ایسے ہی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت کے حوالے سے بہت نمایاں خوبی کے حامل تھے۔ ہمارے ہاں یہ خوبی بہت ناپید ہوتی جا رہی ہے، لیکن امیر المجاہدین اپنے اساتذہ کا، اپنے مشائخ کا ادب اس قدر کرتے تھے کہ وہ انسان کے لیے لائق تقلید ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے استاذ گرامی، ان کا ذکر، حضرت شرف ملت مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو، یا آپ کے استاذ گرامی شیخ الحدیث مولانا رشید احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہر ایک کا تذکرہ آپ بڑے تعظیم کے انداز میں اور ایسے انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ سننے والوں کے دل میں ان کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے امیر المجاہدین بہت متاثر تھے، اور بار بار ان کا ذکر بڑے مؤدبانہ الفاظ میں کرتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ آپ درس حدیث ارشاد فرماتے ہوئے کہنے لگے، یہ ان کا انداز دیکھیے، اپنے اساتذہ کا تعارف کرانے کا اور خود کو چھپانے کا یہ انداز تھا۔ فرمانے لگے، تم میرا ذکر اس لیے کرتے ہو، تدریس کے حوالے سے میری باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تم نے مفتی اعظم پاکستان اور شرف ملت علیہ الرحمہ کے پاس پڑھا نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس پڑھتے اور ان کے دور میں میں ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا رہا ہوتا تو تم مجھے کہتے مولوی خادم تجھے پڑھانا آتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ماشاءاللہ ایک اعلیٰ درجہ کے مدرس تھے اور طلباء ٹوٹ کر ان سے محبت کرتے تھے۔ بے شک۔ لیکن اپنے بزرگوں کا یہ احترام ہے، ادب ہے، اور ان کا تعارف کرانے کا یہ انداز ہے کہ وہ خود کو ان کے سامنے بالکل ہی ایک حقیر سا بنا کر پیش کرتے تاکہ طلباء کے دل میں ان کے اساتذہ کی محبت بیٹھے۔ بے شک۔ ان کے استاذ گرامی جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی مدظلہ العالی کے ساتھ ان کا جو ادب کا انداز تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بے شک۔ ایسا بھی ہوا جب فیض آباد کا پہلا دھرنا تھا اللہ تو اس میں شیخ الحدیث صاحب جلوہ افروز ہوئے تو لوگوں نے دیکھا، امیر المجاہدین فرمانے لگے میری ویل چیئر کو نیچے اتارو، پہلے میرے استاذ گرامی ٹرک پر تشریف فرما ہوں گے، پھر میری ویل چیئر اوپر لانا۔ اور جب دھرنے سے کامیابی کے ساتھ واپس آئے تو جامعہ کے اساتذہ کا ایک وفد قبلہ جامع المعقول والمنقول کی معیت میں، ان کی قیادت میں امیر المجاہدین کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے گیا تو یہ منظر لائق دید تھا۔ آپ ویل چیئر سے اتر کر زمین پر بیٹھے، استاذ گرامی کو چارپائی پر بٹھایا اور زمین پر بیٹھ کر استاذوں کی قدم بوسی کے لیے، پاؤں چومنے کے لیے جھکے، جتنا جھک سکتے تھے اتنا جھکے، اور کمر کی وجہ سے جب زیادہ نہ جھک سکے تو استادوں کا کچھ پاؤں اوپر کر کے سب کے سامنے اس کا بوسہ لیا، اور اس طرح اپنے استاذ گرامی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی جب ان کے فاتح سوم کے لیے قبلہ جامع المعقول والمنقول داتا دربار جانے لگے، اساتذہ جامعہ ان کے پاس اجتماعی طور پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئے تو استاذ گرامی بھرائی ہوئی آواز میں حضرت امیر المجاہدین کے ساتھ اپنے اظہار محبت کرتے ہوئے فرمانے لگے
کہ ابھی آخری وقت تک شہرت کی ان بلندیوں تک پہنچنے کے باوجود علامہ خادم حسین رضوی کبھی میرے سامنے لیڈر کے طور پر نہیں آئے. وہ ہمیشہ میرے سامنے ایک باادب طالب علم کے طور پر آتے اور مجھے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے جیسا باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور ہر اہم بات میں مجھ سے رہنمائی لیا کرتے تھے. یہ ان کا اپنے بڑوں کی تعظیم کا انداز تھا. حتیٰ کہ میرے والد گرامی استاذ القراء قبلہ قاری ظہور احمد سیالوی, جو ان کے استاذ نہیں تھے, البتہ یہ تعلق تھا کہ جب امیر المجاہدین جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت قبلہ والد گرامی یہاں پڑھاتے تھے. اس ناطے, اس تعلق کی وجہ سے ان کا اتنا احترام کرتے کہ جب بھی ہم حاضر ہوتے بہت دفعہ سر پر دونوں ہاتھ رکھ کے کہتے والد گرامی کو میرا سلام عرض کیجیے گا. اور جب والد گرامی کبھی ان سے ملنے کے لیے جاتے تو بھی نہایت تکریم کرتے اور نظر پیش کرتے بعض اوقات. اور اس طرح اساتذہ تو اساتذہ رہے, ان کے دور میں جو جامعہ میں پڑھانے والے شیوخ ہیں, اکابر ہیں, ان کے ساتھ بھی بہت اظہار محبت فرمایا کرتے. اور چھوٹوں کے ساتھ ان کی ایسی شفقت تھی کہ ہر طالب علم ان سے ٹوٹ کر محبت کرتا اور یہ سمجھتا کہ شاید امیر المجاہدین کا سب سے زیادہ پیار میرے ساتھ ہی ہے. ہر ایک کی خیر خواہی کرنا اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا, یہ ان کا وتیرہ تھا. امیر المجاہدین کی خوبی ان کی سخاوت تھی. ہم نے دیکھا دوران تدریس بھی کسی نے سبق اچھی طرح سنایا تو اسے بھی انعام سے نواز دیتے, کسی نے کوئی نعت شریف سنا دی تو اسے نواز دیتے, کسی نے حتیٰ کہ بعض اوقات طلباء کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو انعام کی پیشکش فرماتے, جو بندہ فلاں کام کر کے آئے گا میں اسے یہ انعام دوں گا. اور بعد میں جب وہ ویل چیئر پر تشریف فرما ہوتے تھے, حادثہ ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گود میں ایک رومال رکھا ہوتا اور آنے والوں میں سے اس کو کسی کو 500 نکال کے دے رہے ہیں, کسی کو 1000 نکال کے دے رہے ہیں. کوئی تحفہ دیتا تو اسے جواب میں کچھ عنایت فرما دیتے. یہ بھی ان کی خوبی لائق تقلید ہے اور ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے. امیر المجاہدین کی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنی خوبیاں چھپانا چاہتے تھے. وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ میرا نام نہ لیا جائے, کسی کامیابی کو میری طرف منسوب نہ کیا جائے, بلکہ میرے اساتذہ کی طرف, میرے بزرگوں کی طرف, اور سب سے بڑھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور ان سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے کہ یہ سارا اللہ کا کرم ہے, حضور کی نگاہ عنایت ہے اور میرے اساتذہ کی تربیت. مجھے ابھی وہ یاد پڑتا ہے, ابھی حال ہی میں وفات سے چند دن قبل جب وہ فیض آباد دھرنا میں کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے اور انہیں مبارکبادیں پیش کیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا, کام بھی حضور کا تھا اور فتح بھی حضور کی ہی ہوئی. یعنی اتنی بڑی عظیم الشان استقامت اور کامیابی کو بھی وہ اپنی طرف نہیں منسوب کرتے تھے, حضور ہی کی فتح ہوئی اور حضور ہی کا کام تھا. دنیا نے ان کا یہ نعرہ سنا, آیا آیا دین آیا. سبحان اللہ. تو لوگ کہتے ہیں آیا آیا شیر آیا, مطلب اپنی طرف منسوب کرتے ہیں, لیکن امیر المجاہدین نعرے بھی لگواتے تو حضور علیہ السلام کے, اور باتیں بھی کرتے تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. ان کے اخلاص ہی کی برکت تھی کہ ایک مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی شہرت اور مقبولیت عطا کی کہ ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی. ان کی خوبی شرم و حیا بھی تھی. جامعہ نظامیہ میں تدریس کے لیے جب وہ تشریف لایا کرتے تو اکثر ایسا ہوتا کہ لوہاری باہر رکشے پر اترتے اور وہاں سے پیدل چل کر جامعہ میں تشریف لاتے, اور اس دوران دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کی نگاہیں زمین کی طرف ہوتی سنت کے مطابق, اور تیز قدم چل کر جامعہ کی طرف آتے, زیادہ دیر بازار میں رکنا پسند نہیں فرماتے. دوران تدریس جب احادیث مبارکہ میں ایسے مسائل کا تذکرہ ہوتا جنہیں عوام الناس کے سامنے کھلے الفاظ میں بیان کرنا دشوار ہوتا ہے, تو الفاظ کا بڑا خوبصورت انتخاب کرتے. اور وہ جو حدیث پاک میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ناپسندیدہ بات کی جاتی تو ان کے چہرے کے آثار سے اندازہ کیا جا سکتا تھا. امیر المجاہدین میں بھی یہ خوبی پائی جاتی, احادیث کو بیان کرتے ہوئے بڑے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے, اور جب کوئی حیا کے خلاف بات کی جاتی تو ان کے چہرے سے ہی اس کا اندازہ کیا جا سکتا تھا. امیر المجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے رجال سازی میں بہت مہارت عطا کی تھی. پتھر تراشنا, نگینے بنانا یہ تو بہت آسان ہے, لیکن افراد تیار کرنا بہت مشکل ہے. اللہ نے انہیں یہ خوبی دی تھی کہ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ فقہ عالم بھی بنے, عظیم پیکر استقامت بھی بنے,
اور اللہ تعالیٰ نے جو جاہل لوگ ان کے پاس آنے والے تھے ان میں بھی یہ خوبی پیدا کی کہ دین کے حوالے سے کوئی بات ہو تو نہ اسے برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے عقیدے سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان پسندیدہ خوبیوں کو، جن میں سے صرف میں نے چند ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے اور امیر المجاہدین کے درجات میں کروڑوں بلندیاں عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا قبلہ استاذ محترم قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف حمیدہ کے حوالے سے بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، ہم قبلہ استاذ محترم سے جانیں گے، چونکہ قبلہ امیر المجاہدین کا جامعہ نظامیہ میں ایک طویل عرصہ تعلق رہا، پہلے بحیثیت طالب علم، پھر بحیثیت مدرس۔ امیر المجاہدین کا جامعہ نظامیہ کے ساتھ وابستگی کا تعلق کس انداز کا تھا اور آپ کا تدریس کا انداز کیسا تھا، اس پر قبلہ استاذ محترم بیان فرمائیں گے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ان کی شعوری زندگی کا اکثر حصہ جامعہ نظامیہ رضویہ سے وابستگی میں گزرا۔ 1980 میں وہ جامعہ میں شرف تلمس کے لیے حاضر ہوئے اور یہاں داخلہ لے کر اکابر اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ 1988 میں انہوں نے جامعہ سے دستار فضیلت اور سند فراغ حاصل کی۔ 2 سال کچھ دیگر مصروفیات کے بعد 1990 میں جامعہ نظامیہ میں ہی تدریس کا آغاز کیا۔ ابتداءً صرف پڑھاتے اور صرف ایسی شاندار پڑھائی کہ صرف جامعہ نظامیہ ہی نہیں، پورے ملک میں انہیں امام الصرف والنحو کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، اور صرف و نحو کے حوالے سے انہوں نے ایسی خوبصورت تصانیف بھی یادگار چھوڑی ہیں جو اپنی نوعیت کی منفرد بھی ہیں اور انتہائی مفید بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی جامعہ میں تدریس کے اندر مزید ترقی عطا فرمائی اور وہ شیخ الحدیث کے منصب جلیل پر بھی فائز ہوئے۔ 2015 تک، 1990 سے 2015 تک تقریباً 25 سال انہوں نے جامعہ نظامیہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے اور اس حوالے سے بہت خوب محنت بھی فرمائی، اور طلباء کا ان کے ساتھ نہایت گہرا تعلق بھی تھا۔ دیوانہ وار طلباء ان کے پاس حاضر ہوتے اور جان نشاور کرتے ان پر۔ 2015 کے بعد تحریکی مصروفیات کے سبب وہ یہ سلسلہ بحال نہ رکھ سکے، لیکن جامعہ سے ان کا تعلق قلبی آخر دم تک باقی رہا۔ وہ جامعہ نظامیہ کے فضلاء کی تنظیم مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے صدر بھی رہے۔ 2007 سے 2014 تک مرکزی صدر کے عہدے پر فائز رہے، اور اس دوران مجلس علماء نظامیہ کے پلیٹ فارم سے بہت سی نمایاں خدمات بھی سر انجام دی۔ جامعہ نظامیہ اور مجلس علماء نظامیہ کے ساتھ ان کے تعلق کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے سابق ناظم اعلیٰ خطیب شہیر مولانا محمد عمران الحسن فاروقی آپ کے ہمراہ ایک میٹنگ میں موجود تھے۔ کسی شخص نے امیر المجاہدین کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں ایشو کے حوالے سے جامعہ نظامیہ کی کوئی خدمت نہیں ہے، مجلس علماء نظامیہ کے اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک تاریخی اور بہت تربیتی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ فرمانے لگے، میں جامعہ کا فیض یافتہ ہوں اور مجلس علماء نظامیہ کا رکن ہوں، میں جو خدمات سر انجام دے رہا ہوں یہ جامعہ کی ہی اور مجلس کی ہی برکات ہے اور مجلس ہی کی خدمات ہیں۔ تو یہ ان کا بڑا خوبصورت جملہ تھا جس میں تربیت تھی کہ اپنی ذاتی خدمات کو بھی اجتماعی دھارے میں لانا چاہیے اور اسے اپنے بزرگوں اور اپنے اکابر کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی متعن اللہ تعالی بطول حیاتہ ابھی چند دن پہلے ارشاد فرمانے لگے ایک نشست میں کہ امیر المجاہدین جب جامعہ میں حاضر ہوئے پڑھنے کے لیے تو نہایت مستعد اور صاحب مطالعہ طالب علم تھے، رات گئے تک مطالعہ کرتے، اور جو اسباق نظام الاوقات میں شامل تھے ان کی تیاری تو کرتے ہی۔ استاذ گرامی فرمانے لگے کہ میرے پاس حاضر ہو کر مزید بھی کچھ اسباق پڑھنے کی خواہش رکھتے اور مسلم و ثبوت وغیرہ جو ہمارے نظام الاوقات میں نہیں تھے وہ اسباق بھی میرے پاس پڑھا کرتے، اور ان کے انداز تدریس کے حوالے سے وہ ایک ایک کتاب کی تدریس کے لیے بہت ساری شروحات کا مطالعہ فرما کے آتے۔
ہمیں ایک دفعہ ان کی لائبریری کی سیٹنگ کا شرف حاصل ہوا تو ہم نے دیکھا جس جگہ پر وہ تشریف فرما ہو کر مطالعہ کرتے تھے ان کے ٹیبل پر دائیں بائیں جہاں علامہ اقبال کی اور دیگر شعراء کی کتب موجود تھیں وہیں درس نظامی کی کتب کی کثیر شروحات تھیں جس سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ رات کو بہت مطالعہ کر کے تشریف فرما ہوتے ہیں اور تدریس فرماتے ہیں. اور ان کے انداز تدریس میں ایک بہت نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ کوئی بھی فن ہو، کسی بھی مسئلہ پر ڈسکس ہو رہی ہو اور کسی بھی درجہ کی کلاس ہو، وہ ہر بات کو، ہر فن کو اور ہر مسئلے کو گھوم گھما کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی طرف کھینچ لاتے اور ہر پہلو سے اپنے طلباء کے دل میں حضور کی محبت اجاگر کرنے کا ذریعہ اختیار فرماتے. وہ اپنے طلباء کو اسلاف کی اتباع اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے عقائد پر استقامت کا خوب درس دیتے. بالخصوص فکر رضا کے حوالے سے بھرپور تربیت فرماتے اور یہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے پاس پڑھنے والے فکر رضا سے منحرف ہو جائیں یہ کم ہی ہوتا ہے بلکہ شاید نہیں ہوتا. اللہ کریم ان کی قبر اطہر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا قبلہ استاذ محترم نے قبلہ امیر المجاہدین کے حوالے سے بڑی ہی اعلیٰ گفتگو فرمائی. آپ کے اوصاف حمیدہ کے حوالے سے، آپ کے تدریس کے حوالے سے بڑی اعلیٰ گفتگو فرمائی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبلہ استاذ محترم کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. ناظرین کرام، آج ہم نے قبلہ امیر المجاہدین کہ زندگی کے وہ گوشے جو دنیا سے پوشیدہ تھے، آج ہم نے ان کو منظر عام پر لانے کی ادنا سی کوشش کی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبلہ امیر المجاہدین کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم کو چلتے ہوئے ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شہباز نقشبندی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.